عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فأشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین کا نشان ہے، اس لیے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کی خدمت اور اس کی بات کی فکر و کوشش کی وہ اللہ کے ذکر و عبادت سے معمور اور آباد رہے، یہ سب سچے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجد بنانے کا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں، جیسا کہ مدینہ منورہ کے قریب قرب و جوار کی بستیوں کا حال تھا، تو ضرورت کے مطابق وہاں مسجدیں بنائی جائے اور ہر قسم کے کوڑے کرکٹ سے ان کی صفائی کا اور ان میں خوشبو کا انتظام کیا جائے۔ مسجدوں کو دین عظمت اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نسبت کا یہ بھی خاص حق ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بطور پیشن گوئی فرمایا کہ یقیناً تم لوگ اپنے مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادتگاہوں میں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا اور اس کی روح یہ ہے کہ مسجدوں میں ظاہری شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ مطلوب اور محمود نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سادگی ہی مناسب اور پسندیدہ ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسجدوں کے متعلق امت کی بے رہنوی کے بارے میں جو پیشنگوئی فرمائی، ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت جب میں تم میں نہ ہوں گا اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤں گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصارہ نے اپنے گرجے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً 60 سال تک اس دنیا میں رہے مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کا رخ اور اس کی رفتار دیکھ کر یہ پیشن گوئی فرمائے ہو۔ بہرحال پیشن گوئی کی بنیاد جو بھی ہو حرف بحرف پوری ہوئی۔ ہند پاک ہی کے بعض علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی جا سکتی ہے جن کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں کوئی کنیسہ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر و مباحثت کرنے لگے، یعنی اپنی فوقیت اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک مقابلہ میں ایک شاندار مسجد بنائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہے جو اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گے، جیسے دجال کا نکلنا اور آفتاب کی اور مغرب کی سمت سے طلوع ہونا۔
وغیرہ وغیرہ، اور بعض وہ ہے جو قیامت سے پہلے کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی جن خرابی اور جن فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی قسم کی ہے، اور مسجدوں کے بارے میں بخ و مباحات بھی انہی میں سے ہے، اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظیم۔